فیاض الحسن چوہان صاحب نے۔ بہت شکریہ چوہان صاحب آپ کے وقت کا۔ چوہان صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے، کہا کہ وہ قانون کی بالادستی کے لیے وہ آ رہے ہیں، ورنہ جو کیسز ہیں وہ تو سیاسی بنیادوں پر آپ لوگوں نے ان کے خلاف بنا رکھے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج شہباز شریف صاحب کا نیب کی عدالت میں آنا بالکل ویسے ہی تھا کہ میرا پیا گھر آیا وہ لال نی کے مزداق لوٹ کے بدو گھر کو آئے۔ جس نیب کی عدالت سے یہ بھاگتے رہے، گھر میں چھپے رہے چوہے کی طرح، اور آج وہاں پر آ کے اور پھر ان کا وہاں پہ بیان دیکھیں، جیسے یہ اور ان کا خاندان پاکستان کے عدالتی سسٹم پہ اور پاکستان پہ احسان کر رہا ہے یہاں پیشیوں پہ آ کے۔ اور صاحب بہادر کہتے ہیں کہ میں تو بس عزت رکھنے کے لیے آ رہا ہوں، ورنہ میرے پہ کوئی ایسا الزام نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے، اس کا مطلب ہے یہ نیب کے ادارے، نیب کی عدالتیں، انویسٹیگیٹو ادارے، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہ سارے کے سارے بے وقوف ہے، پلکھڑ ہے۔ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو 4 5 6 سال 8 سال لگا کے سارا دن ارکریزی کر کے ان کی کرپشن، بددیانتی، ان کی ٹیٹیز، ان کے فرنٹ مین اور ان کی لوٹ مار، ان کی اقربا پروری جو ہے وہ ڈائگنوز کی ہے اور ڈسکلوز کی ہے اور افشاں کی ہے، وہ سارے کے سارے بے وقوف ہیں جو ہے نا، انہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب اب ایک کاغذی لیڈر ہیں، کاغذی، اور یہ اتنے بزدل نکلے اس کووڈ-19 کے پورے پروسیس کے اندر۔ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ یہ واقعتاً بزدل اعلیٰ ہے، اور انہوں نے جو ایک قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے ذمہ داری بنتی تھی وہ بھی پوری نہیں کی۔ صحیح۔ اب جبکہ یہ کووڈ-19 سے باہر نکل آئے ہیں، اب ان کا فرض بنتا تھا پورے پاکستان کا قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے دورے کریں، جو میں مسلسل کئی ماہ سے کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کرنا۔ الٹا آ کے جناب آنکھیں دکھانی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور اقتصادی اداروں کو کہ میں تمہارے پہ احسان کر رہا ہوں یہاں آ کے، ورنہ میرے اندر کوئی ایسی خامی نہیں ہے۔ تو اللہ بچائے اس نرگسیت سے، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی۔ میں نے آج بھی یہ بات کہی ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی طرح شہباز شریف صاحب کی سیاست کا سورج بھی غروب ہونے کے قریب ہے۔ صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست کا سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ لغاری صاحب، پاکستان مسلم نون کی سیاست کا اتنی بالکل محدود ہو گئی ہے کہ عوام میں ان کی وہ سہ نہیں ہے کہ صرف و صرف اب وہ اپنے اوپر کیسز کو حکومت اور جو ادارے ہیں ان کے ساتھ جوڑ کر اس سے آگے کچھ نہیں لے کر چل رہے۔ میرا خیال ہے کہ سابقہ حکومتوں کی کارکردگی پر ہم بھی سوال اٹھاتے رہے ہیں اور فیاض الحسن چوہان صاحب بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے بھی رہے ہیں، لیکن موجودہ حکومت کی کارکردگی جو ہے اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے لوگ تو سوال اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنا دوستی میں اگر خاموش بھی ہو جائیں لیکن لوگ تو پوچھیں گے کہ جناب آٹا اچانک کیسے ہوتا ہے کہ ایک دم آٹے کی بوری جو ہے اس کے اندر اتنا اضافہ ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر 1 کلو میں ایک دم 6 روپے کا اضافہ ہوا ہے، ابھی کی بات ہے یہ، اور کل ہی ہوا ہے نا یہ۔ تو یہ ساری صورتحال، مہنگائی اس طرح بڑھ رہی ہے۔ باقی جتنے چیزیں ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ ہے کہ جناب وہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، کیسے اوگرا کی سفارش ایک ہوتی ہے اور آپ راتوں رات فیصلے اور کر دیتے ہیں۔ عدالتیں پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو مقررہ وقت سے بھی پہلے یہ جو قیمتیں بڑھائی ہیں اس کا کوئی سبب ہے، کوئی وجہ ہے اس کی، لیکن اس طرح کی کوئی وجہ سامنے نہیں ہے۔ گورننس کے مسائل موجودہ حکومت کے ساتھ بھی ویسے ہی ہیں جیسے سابقہ حکومتوں کے ساتھ تھے۔ سابقہ حکومتوں کی اگر کارکردگی خراب تھی تو موجودہ حکومت کی کارکردگی بھی کسی لحاظ سے قابل رشک نہیں ہے۔ یہ تو بڑا واضح ہے کہ اس وقت جو آٹا اور چینی کی قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، اور پھر اس سے پہلے بحران کی جو کیفیت تھی۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، آٹا چینی کی قیمتیں بڑھ گئیں، آٹا چینی کا بحران بھی پیدا ہوا، پنجاب جیسے صوبے کے اندر بھی رہا، مہنگائی سے آپ نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ آج یہ الزام شہباز شریف صاحب بھی عدالت میں لگا رہے تھے آپ پر۔ پنجاب کے اندر نہ تو کوئی آٹے کا بحران ہے، نہ کوئی چینی کا بحران ہے، اور پنجاب کے اندر اللہ پاک کے کرم سے اس سال آٹے کی صرف جناب گندم کی جو پریکیورمنٹ کا ٹارگٹ ہے پچھلے 35 سال 40 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 91% سے ابو جو ہے نا اس کی اچیومنٹ ہوئی ہے۔ وزیر خوراک علیم خان صاحب کی پرفارمنس اور سردار عثمان بزدار صاحب کی سپرویژن میں اس کے مقابلے میں باقی تینوں صوبے جو ہے وہ اس سے نیچے رہے، اور سندھ کا تو آدھے سے بھی کم جو ٹارگٹ تھا وہ یہ اچیو نہیں کر سکے، اور پچھلے سال بھی اچیو تو جو گندم کا ٹارگٹ تھا جو ہے نا اس کو بڑا ایکشن طریقے سے اچیو کیا گیا تھا۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے پنجاب کے اندر اللہ پاک کا کرم ہے، سارے معاملات سموتھ چل رہے ہیں. تو یہ جو دوسروں سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ میں بار بار لطیفہ سنا کے تھک گیا ہوں کہ ایک بندے کو جو ہے نا وہ پھانسی کی سزا دی، جج نے ساتھ ہی پوچھا بتا آخری خواہش کیا ہے. تو وہ بندہ بڑا چلاک تھا، شہباز شریف صاحب کی طرح کا. اس نے کہا جج صاحب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری جگہ آپ پھانسی کے پھندے پہ چڑھے ہیں. اب یہ شہباز شریف اب کرپشن کا جو پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں لٹکنے والا ہے، یہ کہتے ہیں میرے سے اترے اور کسی اور کے سر پہ چڑھے. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. آپ کے حوالے سے چیزیں 4-5-6 سال محنت کر کے عرق ریزی کر کے پاکستان کے عدالتی اور اقتصادی اداروں نے چیزیں ساری رکھی ہیں سامنے، آپ کو بے نقاب کیا ہے. آپ اپنی جواب نہیں دیں، آپ دائیں بائیں جانا آگے پیچھے کی بغیریاں مت ماریں. اچھا ایک چیز میں فیاض صاحب آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں سارے معاملات بڑے سموتھ چل رہے ہیں، ساری چیزیں بہت بہتر ہیں، لیکن یہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی بعض گشت گزشتہ 2 سے 3 دن میں بہت ہو رہی ہے. تبدیل ہو رہے ہیں، وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یار آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ میں پچھلے 3-4 دن سے اس کے اوپر کسی قسم کا رسپانس نہیں دے رہا. وجہ کہ جو بات ہی بیس لیس ہے. میں پچھلے 22 مہینے سے بتا کے سمجھا کے تھک گیا ہوں. ہر دفعہ جو ہے نا 3-4 مہینے بعد جو ہے نا یہ ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے. یہ مخالفین کی طرف سے ہوتی ہے. نون لیگ کا میڈیا سیل اور پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل وہ اپنی دل پشوری کے لیے جو ہے نا اور اپنے ورکرز کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس قسم کی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. کسی قسم کی کوئی ایسی وہ نہ جسٹیفیکیشن ہے نہ کوئی ریزن ہے کہ سردار عثمان بزدار صاحب کو جناب عہدے سے اتارا جائے. وہ اس وقت تک عہدے پہ ہے جب تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اعتماد انہیں حاصل ہے. اور جو میری اطلاعات ہے بھرپور قسم کا اعتماد ابھی تک انہیں حاصل ہے. انشاءاللہ وہ اپنے عہدے پہ اپنا پورا ٹینیور پورا کریں گے. اور باقی جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ 22 مہینے سے یہی لگے ہیں، کان پک گئے ہیں سن سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.